ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے. آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں. الحمدللہ ہمارے رمضان شریف بہت زیادہ بہتر چل رہی ہے. لوگ بہت زیادہ اسے پسند کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ریفلیکشن کی سیریز شروع کی ہوئی ہے جس میں ہم ایک ریفلیکشن جسے اردو میں نصیحت آپ کہتے ہیں وہ شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جیسے ہم نے اسے اپنی زندگی میں ڈھالا ہے اسی طرح آپ بھی اسے اپنی زندگی میں شامل کریں. اسے بھی بہت پسند کیا جا رہا ہے. دور دور سے میسیجز آ رہے ہیں. میرے کوآرڈینیٹر اور میرے سیکریٹریز وغیرہ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کبھی نہ ہمارا کوئی سیشن اٹینڈ کیا, نہ ورک شاپس وغیرہ میں آئے, نہ ڈائریکٹلی وہ ہمیں جانتے ہیں, لیکن اس رائٹ اپ کو وہ پسند کر رہے ہیں. اور یہی ہماری خواہش ہے اور یہی ہمارا ایم آف لائف ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہم کچھ ایسا چھوڑ کر جائیں جو رائٹ اپ کی فارم میں ہو, کہ جو آج سے 100 سال 200 سال 500 سال بعد بھی جب پڑھا جائے تو لوگوں کو ایسے ہی لگے وہ آج کی بات ہو رہی ہے. جیسے جب بھی آپ حق کی بات کرتے ہیں, اس لیے کہ ہماری اس میں جو کامنٹس آتے ہیں لوگوں کے وہ یہی آتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی پڑھ رہا ہو وہ سمجھتا ہے کہ آپ اسی سے گفتگو کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, جیسے ہم نے شروع میں آپ سے بات کی تھی, کہ اگر آپ حق پر زندگی گزار رہے ہوں گے, اگر آپ حق بول رہے ہوں گے, آپ حق سوچ رہے ہوں گے, حق لکھ رہے ہوں گے, تو وہ اتنا زیادہ نیچر کے قریب ہوگا, اتنا زیادہ لیونگ بینگ کے قریب ہوگا, اتنا زیادہ نان لیونگ کے قریب ہوگا کہ ایسا لگے گا کہ وہ اس کا پارٹ ہے. ہم جب پٹری سے اتر جاتے ہیں, صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں, تو دراڑیں آتی ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ آبسٹیکلز ہیں اور سامنے دیواریں ہیں. بہت ساری چیزیں روکنی پڑ جاتی ہیں. ہم 15 سے 20 منٹ کی جو پابند ہیں اس کے وقت کی قید میں, اس کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزیں ڈسکس نہیں کر پاتے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی پورے سیشن ہوں گے جو ہمارے 3 سے 6 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے, اس کے اندر یہ موضوع آئے گا تو ضرور اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن اس وقت کی قید سے بھی مجھے بہت کچھ سمجھ میں آیا کہ جیسے دیکھیں جب ہمارے پاس یہ 15 سے 20 منٹ کی قید ہوتی ہے, میرے ساتھ یہ لوگ لڑکے ہوتے ہیں جب, تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ 15 منٹ ہو گیا, 20 منٹ ہو گیا, اب اپنے ختم کرنا ہے. میں کبھی سوچتا ہوں کہ کاش ہم اپنی زندگی کے بارے میں بھی ایسے سوچیں. اب کیا ہوتا ہے کہ جب میں بیان کر رہا ہوتا ہوں تو جو فالتو کی چیزیں ہیں جو مجھے لگتی ہیں جو ٹاپ پریورٹیز نہیں ہیں, مجھے وہ چھوڑنی پڑتی ہیں. اسی طرح کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں کبھی بھی اس دنیا سے جانا ہے. یہ 5 سال اللہ نے دے دیے, 10 سال اللہ نے دے دی, جو بھی وقت ہمیں دے دیا, ہمیں ٹاپ پریورٹیز جو ہیں وہ سب سے اوپر رکھ کے اسے سب سے پہلے کرنا ہے. لیکن ہم اس کے بالکل الٹ چل رہے ہوتے ہیں, جو کہ بالکل باٹم لائن کی پراپرٹیز ہوتی ہیں, پریورٹیز ہوتی ہیں. ہم ان باٹم لائن کی پریورٹیز کو اپنے ٹاپ پہ لے کے چلے جاتے ہیں. ہم آ جاتے ہیں آج کے موضوع کی طرف. پچھلے جتنے موضوعات ہوئے ہیں اس پہ ابھی بھی کوسچنس آ رہے ہیں. میں موبائل پہ نظر پڑی میری تو ابھی بھی اس سے متعلق کچھ کوسچنس ہیں. تو الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ نہ صرف آپ اسے خود سن رہے ہیں بلکہ اب باقاعدہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اسے صدقہ جاریہ سمجھ کے اور اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کے اپنے تمام ساتھیوں پر کو بھیج بھی رہے ہیں اور ان سے کامنٹس بھی لے رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے, اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر دے گا. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ورڈز ورسز ایکشن, کال آف فیتھ. جیسے ہم نے کہا تھا کہ ہم قرآن و حدیث سے کوئی حوالہ دیں گے اور اس کے بعد ایکسپلینیشن دیں گے جو ہمارے سب کانشیس نے آج تک ہمیں بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, کیا تم لوگوں کو نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے ہو, یعنی اور انہیں اس کی تلقین و نصیحت کرتے ہو, اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یعنی کہ کیا تم لوگوں کو نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یعنی کہ بیان ہو رہا ہے لوگوں کو نیکی اور بھلائی کا دینا, ایکشن کیا ہو رہا ہے بالکل اس کے اپوزٹ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. اسی طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر فرمایا تھا, بے عمل بن کر تم مسلمانوں کے معاشرے پر بوجھ نہ بنو. بے عمل مسلمان کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ وہ دھوکے باز ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور منافق کے ایک درجے پر بھی کسی جگہ پر موجود ہو جاتا ہے. وہ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر فرمایا تھا کہ ایسے عالم سے بچو
یا پھر ایسے عالم سے دور ہٹو جن کی باتیں تو آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں لیکن جس کے اعمال آپ کو اچھے نہ لگتے ہیں. یہ کیا ہوگا؟ یہ قول و فعل کا تضاد ہوگا. اب ہم اس کو تھوڑا تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ کیا ہے. اسی سب کانشیس کی طرف سے ہم لے کے چلیں گے. اس میں اگر ہم دیکھیں زبان پر بات بعد میں آتی ہے، پہلے ہم سوچتے ہیں، وہی سب کانشیس. آپ نے سوچا کہ آپ کسی کو بولو گے کہ یار نماز پڑھا کرو، دھوکہ نہ دیا کرو، غیبت نہ کیا کرو، اسمارٹ ورکر بنو، رب کو راضی کرنے والے اعمال کرو. یہ آپ نے سوچا، صحیح ہو گئی. اب آپ نے وہ کون سی اسٹیٹ لی؟ آپ نے برین کی اسٹیٹ لی صرف بولنے والی، صحیح ہو گئی نا. آپ نے صرف کروا دینا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم پڑھایا کرتے تھے، 27 سال پڑھانے پہ میرے گزرے، کہ بہت سے ٹیچر ایسے تھے جو سلوشن سامنے رکھ کر پڑھایا کرتے تھے. اب ان کے دماغ میں سلوشن نہیں ہے، یعنی کہ ان کے برین کی اسٹیٹ نہیں ہے. جیسے کل میں نے کہا تھا، میں نے نیوٹن لا آف گریویٹیشن جب کیا تو میں نے نیوٹن پرنسپیا سب سے پہلے لیا اور اس وقت دیکھا نیوٹن کیا سوچتا تھا اس کو کرتے ہوئے. اسی طرح آئنسٹائن کا جب میں نے اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی تو میں نے اس دور کے 1918 کے ریسرچ جرنل سائنس کے نام سے جو بھی آتا ہے وہ نکالے اور دیکھے اس وقت کی آئنسٹائن کی سوچ کیا تھی کہ اس کے دماغ میں ایسی باتیں آ گئیں. تو پھر مجھے حقیقتاً وہ سمجھ میں آنا شروع ہوا. اور پھر اس کے بعد جب میں نے بیان کیا تو اس میں میری باڈی کا ایک ایک پارٹ وہ تھیوری ڈیفائن کر رہا تھا. اب یہ ہے کہ جب ہم غیبت کو اپنے برین کی اس اسٹیٹ پر لے کر چلے جائیں گے کہ غیبت نہیں کرنی، تو خود بخود ہمارا ایکشن وہ بنے، کیونکہ ہماری باڈی کا ایک ایک پارٹ یہ. روایت میں آتا ہے کہ کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرنا تھا میٹھا کھانے سے، تو پہلے خود میٹھا وہ چھوڑا جو بھی وہ چیز موجود ہے، کیونکہ ورنہ اس بات میں وہ وزن ہی نہیں آئے گا. اچھا، اسی کا الٹ دیکھیے گا. ہمارے سے کیا ہوتا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم دماغ میں اسٹیٹ بناتے ہیں لوگوں کی خامیاں تلاش کرنے والی، اور اکثر بول کیا رہے ہوتے ہیں، یار میں تو کسی کی برائی نہیں کرتی، نہ کرتا ہوں، مجھے تو بھائی جو اپنے کام سے کام ہے، میں تو دوسروں کے کاموں سے. جب کوئی شخص ایسا بولنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ اس کا اپوزٹ ہے. صحیح ہے. ہم اپنے دماغ میں نیگیٹیوٹی سب سے پہلے ڈالتے ہیں. اسی وجہ سے میں اکثر کہتا ہوں کہ کراچی جیسے شہر میں نفسیاتی ہسپتالوں کی تعداد پچھلے 10-15 سال میں کئی گنا بڑھی ہے. اسی طرح میڈیسن جو اینٹی سائیکوٹک میڈیسن ہے کئی گنا بڑھی ہے. ان کی وجہ کیا ہے؟ برین باڈی کنٹرڈکشن. ہم کہتے کچھ ہیں، ہم کرتے کچھ ہیں. جیسے ابھی پچھلا ہمارا لیکچر گزرا کہ صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے ہے. نتھنگ مجھے کسی جگہ نظر نہیں آتا نام نہاد ممبر پہ بیٹھنے والے کی، یعنی کہ جو ٹاپ کے عالم ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، نام نہاد جن کی سب کانشیس کے اندر ابھی دین نہیں آیا وہ صرف دین بیان کرتے ہیں، انہوں نے ایک پروفیشن اپنا لیا اور اس کے لیے کرتے ہیں. اب اس سے کیا ہوتی ہے؟ اس سے انزائٹی کریٹ ہوتی ہے. جب بھی کنٹرڈکشن آئے گا آپ کی کسی بھی چیز کے اندر، اس سے کیا ہوگا؟ انزائٹی ہوگی. اس سے کیا ہوگا؟ ٹارچر ہوگا. ایک دفعہ ہلکی سی کوئی طبیعت خراب ہوئی تو میں اپنے جو ڈاکٹر ہیں، ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں، ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں سر الحمدللہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یہ خراب ہوگا تو پھر یہ خراب ہوگا. جب تم اس کو صحیح رکھو گے تو یہ بالکل صحیح ہوگا. اور اسی کے بعد پھر میں نے NLP پہ کام شروع کیا تھا اور میں نے یہ چیز بتائی تھی کہ تقریباً 90% ڈیزیز جو ہیں وہ دماغ سے چلتی ہیں. اور اس کا میں عملی مظاہرہ بھی کر چکا ہوں. سینکڑوں کے لحاظ سے ہوں گے، ہزاروں میں اگر ابھی بات نہیں ہے تو سینکڑوں کے لحاظ سے میرے پیشنٹ ہوں گے جن کی میں NLP کرتا ہوں، نیورو لینگوسٹک پروگرامنگ کے تھرو تھراپی کرتا ہوں. 5-7 منٹ کے سیشنز ہوتے ہیں، الحمدللہ شوگر ختم ہو جاتی ہے ان کا BP نارمل ہو جاتا ہے، ان کا کولیسٹرول نارمل ہو جاتا ہے.
ہاں اگر وہ دوبارہ سے اپنی دنیاوی زندگی میں چلے جائیں، دنیا میں کس کو کہتا ہوں، وہ سارے کام جو آپ کو رب سے دور لے کے جاتے ہیں وہ دنیا ہے، وہ سارے کام جو آپ کو رب کے قریب لے کے جاتے ہیں وہ دین ہے. آپ کا مال بھی دین ہو سکتا ہے، آپ کا مال جو ہے وہ دنیا بھی ہو سکتا ہے، آپ کا اولاد دین بھی ہو سکتی ہے، آپ کی اولاد دنیا بھی ہو سکتی ہے، آپ کا علم دین بھی ہو سکتا ہے، آپ کا علم دنیا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ہر چیز جو آپ کے ارد گرد موجود ہے وہ دین بھی ہو سکتی ہے، وہ دنیا بھی ہو سکتی ہے. دین اس وقت ہوگی جب وہ چیز آپ کو رب کے قریب لے جانے کا ذریعہ بنے، اور دنیا اس وقت ہوگی جب وہ آپ کو رب سے دور لے جانے کا ذریعہ بنے. صحیح ہے. اب کیا ہے کہ اگر آپ آہستہ آہستہ ون بائی ون یہ کام کرنا شروع کریں، جیسے سب سے زیادہ میں گھر پہ کہتا ہوں، شروع میں تو یہاں تک میرے ساتھ ہوا کہ میں جب گھر جاتا تھا گھر والے خاموش ہو جاتے تھے. وجہ کیا تھی؟ میں نے ان کو صرف یہ کہا تھا غیبت چھوڑ دو. اور آپ کو پتہ ہے غیبت کی کیا روایت ہے؟ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. اور میں یہ گارنٹی سے یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیں آپ لوگ کبھی اپنے منہ کی اسمیل لیں تو آپ کے جو افراد اس دنیا سے جا چکے ہیں اس کی بو آئے گی، یعنی کہ گوشت کے لوتھڑوں کی بو آئے گی. اب کیا ہوگا؟ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، غیبت کرنا بری بات ہے، تہمت اس سے بھی زیادہ بری بات ہے. تو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے ہیں. ہم کہیں گے ہم نے یہ جملہ بولنا بھی ہے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے. آپ نے ایک ہفتہ عمل کیا، اس کے بعد دوسرے ہفتے پہ چلے گا، آپ نے کہا جی تہمت بری بات ہے. اب آپ نے باقاعدہ پری پلان دیکھنا ہے کہ آپ نے دن میں کبھی تہمت کی، فوراً اس کو ایڈجسٹ کر لیا. آپ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا. بالکل. آپ جتنی چیزیں ہیں آپ نے کہا رب کی رضا کے لیے کام کرنا ہے. اب کیا ہوا؟ کوئی بھی کام آپ کرنے لگے، میں ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ آپ کو دے رہا ہوں، میں نے دیکھنا ہے کہ یہ یار یہ میں اپنی شہرت کے لیے کر رہا ہوں، پیسے کے لیے کر رہا ہوں، یا رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. میں اکثر بیچتے چھوٹے موٹے ایکسپیریمنٹ کرتا رہتا ہوں. موبائل آیا، موبائل کا بھی بزنس ہے ہمارے، جو ہماری بزنس کنسلٹنسی ہے اس میں سب سے سستا تھا، یہیں کہیں پڑا ہوا کو 500-700 روپے والا موبائل جو ہے وہ رکھتا ہوں. تو میرے ساتھی کہتے ہیں کیا؟ میں کہتا ہوں کہ جب تک میں اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کروں گا تو میں دوسروں کو کیسے بتا سکوں گا. جو میرے ورک شاپس وغیرہ میں آتے ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ لباس کے معاملے میں کبھی کبھار تو میرے ساتھ جو ٹریول کرواتے ہیں، مجھے ٹریول کرتے ہیں بابا جی، وہ مجھے کہتے ہیں شروع میں سمجھتا تھا کہ آپ غلط بیانی کرتے ہیں، کہ آپ تو لیکچر دینے جاتے ہیں، لیکچر کے لیے تو کوٹ پینٹ پہنا ہوا ہونا چاہیے، ایسے سریا لگا ہوا ہو سر کے اندر اور آپ اس طرح سے جا رہے ہیں. نہیں، پھر میں اگلوں کو کیسے یہ چیز کہہ سکتا؟ یاد ہوگا سیلف کنٹرول کی جب بات ہوئی تھی، روزے کی جب ہماری بات ہوئی تھی، تو ہم نے کہا تھا کہ روزہ یہ سکھاتا ہے. اگر روزے میں بھی آپ گانے سن رہے ہیں تو عام دنوں میں تو سنیں گے، روزے میں بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو عام دنوں میں بولیں گے. اب کیا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے قول و فعل میں تضاد کتنا ہے. 3 باتیں کر کے لیکچر کو ختم کرنے کی طرف لے کے جاؤں گا. پہلی چیز تو یہ کہ نہیں ہونا چاہیے تضاد، لیکن اگر وہ 30% سے زیادہ ہے تو آپ انزائٹی پیشنٹ ہیں. اگر وہ 50% ہے تو آپ ڈپریشن پیشنٹ ہیں. اگر وہ 70 سے زیادہ ہے تو پولر اور بائی پولر پیشنٹ آپ بن چکے ہیں. پھر آپ کو بات بے بات غصہ آئے گا. جو اینگر مینجمنٹ کا میرا لیکچر تھا اس میں کیا تھا؟ میں نے کہا تھا اینگر 90% تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے گا تکبر والے شخص کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے. جلدی سے میں دوبارہ سے چیزیں دہرا کر اس کو اختتام کی طرف جاؤں گا. فرمایا گیا کہ کیا تم لوگوں کو نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ میرے رب نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، بے عمل بن کر تم مسلمانوں کے معاشرے پر بوجھ نہ بنو. روایت میں آتا ہے کہ آپ کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک دنیا کی سب چیزوں سے زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی محبت نہ ہو. آپ کو بھی کیسے دیکھیں، آپ کہتے ہیں رب سے محبت ہے آپ کو، لیکن کیا ٹاپ پریورٹی میں رب آتا ہے؟ پورے دن کی آپ 24 آورز میں دیکھیں رب کے قریب کتنا ہوتے ہیں. آپ سے کہا جائے آپ اپنے محبت کرنے والی چیز کو دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کے دماغ میں جو آئے گا اس سے آپ کو محبت ہے.
یہ پیمانے بہت سارے میں اپنی کئی ورکشاپ وغیرہ میں بتا چکا ہوں. دوبارہ اسی چیز پر آتا ہوں جو ہمارے ایک بہت اچھے ساتھی ہیں انہوں نے مینشن کروائی تھی. اس وجہ سے میں ہر لیکچر میں وہ باقاعدہ مینشن کروا رہا ہوں. دیکھیں میرے بقیہ لیکچر بھی جو تھے وہ سب کانشیس اور پریکٹیکل لیکچر تھے. میں نے کہا اس پہ بہت لکھا جا چکا ہے, بہت بولا جا چکا ہے. اور جب میں نے یہ والی کتاب لکھی بھی تھی, اس کا ٹائٹل میں نے دیا تھا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ انڈر دا شیڈو آف ہولی قرآن اینڈ دی سیرت آف حضور صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا کہ میں کیوں بولوں اس کو. پھر ہوا کہ نہیں, وہ یونیکنیس جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ رکھی ہے تبھی اس کو دنیا میں لے کر آتا ہے, اور اس کی کرنے کے جو کام ہے. تو دیکھیں آج بھی ہم نے آپ کو اتنی اہم چیز سکھا دی کہ اگر آپ کے قول و فعل میں تضاد ہے تو آپ نقصان میں ہیں. سورہ اثر والی چیز آئی ہے, آپ کا ایمان نقصان میں ہے. ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ اور ہمیں ورڈ اور ایکشن کے تضاد کو ختم کرنے اور اس پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. طالب دعا, محتاج دعا. السلام علیکم.